ڈیئر فرینڈز السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو سمر کے حوالے سے ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم گرمی سے ہونے والے برڈز پر اثرات پہ ڈسکس کریں گے اور ان کو اثرات کو زائل کرنے کے لیے جو میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں، جو حفاظتی تدابیر ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو ڈیئر فرینڈز، میرا تعلق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کیونکہ پنجاب سے تو یہاں پر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ ملتان، بہاولپور، بہاول نگر اور سندھ کا اندرونی حصہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ یہاں پر آج کل جو ٹمپریچر چل رہا ہے وہ 40 ڈگری سے لے کر 46 47 ڈگری تک جا رہا ہے، اور اتنی زیادہ گرمی کے اندر پیرٹس کا، برڈز کا برا حال ہو جاتا ہے اور وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی اموات بھی واقع ہوتی ہیں، جس میں سب سے مین وجہ ان کے امیون سسٹم کا کمزور ہو جانا، ہیٹ اسٹروک کا لگنا بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے کہ ہمیں ان کو کوئی بیماری ہونے ہی نہیں دینی چاہیے، ان کو اس سٹریس میں جانے نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ ہم تب کرتے ہیں جب بیماری ہو جاتی ہے، جب وہ اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم بہت ساری حفاظتی تدابیر ہم استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ وہاں کا ٹمپریچر جو ہے ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر وہاں پر ٹمپریچر جو ہے وہ 40 ڈگری کے قریب جا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہاں پر کوئی ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم لگائیں۔ اگر آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو دیسی ٹوٹکے، دیسی طریقے ہیں، وہ یہ ہیں کہ پٹسن کی جو بوریاں ہوتی ہیں ان کو پانی کے ساتھ گیلا کر کے اس کے ارد گرد جہاں پر آپ نے برڈز رکھے ہوئے ہیں وہاں پر لٹکا دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ٹھنڈک پیدا ہوگی، نمی بھی کنٹرول ہوگی، اور جو ہے وہ سٹریس جو ہیٹ اسٹروک کا ہوتا ہے اس سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے گملوں کے اندر خوبصورت پھولدار پودے لگائیں، بوٹیوں والے پودے لگائیں جن کے زیادہ پتے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوگا کہ وہاں لش گرین ٹھنڈک پیدا ہوگی، اور گرینری سے برڈز بھی خوش رہتے ہیں اور وہاں کی نمی بھی پوری رہتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں۔ پانی کا چھڑکاؤ آپ نے دن 11 سے لے کے شام 4 بجے تک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے پانی کا چھڑکاؤ نہیں کرنا۔ اگر آپ اس سے پہلے یا اس کے بعد کرتے ہیں شام 4 بجے کے بعد تو وہ حبس کی صورت اختیار کرتا ہے، جس سے برڈز کے بیمار ہونے کا اندیشہ جو وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ زیادہ بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس گرمی سے ہم اپنے برڈز کو بچانے کے لیے بہت ساری میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لیکن میں چونکہ آپ کو دیسی ٹوٹکے بتاتا ہوں تو ان میں سے سب سے پہلا آپ کو دیسی ٹوٹکا یہ ہے کہ جس طرح ہماری باڈی کو بہت سارے وائٹامنز، منرلز اور وائٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں گرمی سے بچانے کے لیے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اسکریجبی کا استعمال کرتے ہیں، لیمو پانی کا استعمال کرتے ہیں، نمکین لیمو پانی کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ نمکیات بھی ہمارے جسم کے اندر چلی جائے اور وائٹامن سی بھی ہمارے اندر وجود کا حصہ بن جائے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، لیمو کو پانی کے اندر مکس کرتے ہیں اور شکنجی بناتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے کہ ایک لیمو لینا ہے، اس کو 1 لیٹر پانی کے اندر مکس کرنا ہے اور یہ پانی اپنے برڈز کو پلاتے رہنا ہے، اور اس کی بھی روٹین یہی رکھنی ہے کہ دن 11 سے شام 4 بجے تک اس پانی کا استعمال کروائیں، وٹامن سی کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیلشیم کی پوری جو ہے وہ مارکیٹ میں 5 گرام کی اویلیبل ہے وٹامن سی کے نام سے، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، بلکہ اس کی جگہ پر آپ نے سٹرو سوڈا کے نام کا ساشے وہ استعمال کرنا ہے۔ وٹامن سی جو کیلسی کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر کیلشیم موجود ہوتا ہے، وہ وٹامن سی کے ساتھ ساتھ علیحدہ سے بھی اس میں ہوتا ہے۔ تو کیلشیم کیا ہوتا ہے، وہ برڈز کو ہیٹ اپ کرتا ہے اور وہ بلکہ ان کو گرمی لگاتا ہے، نہ کہ ان کو گرمی سے بچاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کیلشیم والے نہیں استعمال کرنا، بلکہ وٹامن سی کے لیے سٹرو سوڈا استعمال کرنا ہے یا لیمو پانی کا استعمال کروانا ہے۔ اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں استعمال کرنا بلکہ اچھا لیول پہ جانا ہے تو اس کی جگہ پر آپ جیسک سی، یہ میرے پاس ایک میڈیسن موجود ہے، یہ پاؤڈر شیپ میں ہوتی ہے، جیسک سی، یہ جو ہے پرکس فارماسیوٹیکلز کی بنی ہوئی ہے، اور یہ 100 گرام کا ایک ڈبہ ملتا ہے۔ یہ بڑی پیکنگ میں بھی ہے، KG کے پیکنگ میں بھی اویلیبل ہے، لیکن وہ کاسٹلی ہوتا ہے، وہ آپ شاید افورڈ کریں نہ کریں، لیکن میں تو اپنے برڈز کو جیسک سی کا استعمال لازمی کرواتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 گرام 1 لیٹر پانی کے اندر آپ نے مکس کرنا ہے، 1 گرام جیسک سی پاؤڈر 1 لیٹر پانی کے اندر، سادہ پانی کے اندر مکس کر کے ان کو پلانا ہے، اور یہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن کے وقت آپ اس کو استعمال کروائیں، رات کے وقت پانی چینج کر دیں۔ تو ایک تو یہ وٹامن سی کا ایک کہہ لیں کہ منبع ہے بہت زیادہ مقدار کے اندر، اس کے اندر وٹامن سی ہے، کیلشیم نہیں، وٹامن سی ہے، اور وٹامن سی گرمیوں میں برڈز کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔
تو بعض بات یہ ہوتا ہے کہ برڈز کو ویٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے مجھے بہت سارے دوستوں نے رابطہ کیا، تو میں ان کو ہمیشہ لائزوویٹ سیرپ جو ہے وہ استعمال کرنے کا کہتا ہوں۔ یہ چھوٹی پیکنگ میں عام میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے، جبکہ یہ والا آپ کو ویٹنری سٹور سے ملے گا، اور یہ آپ کو کسی بھی انسانوں والے میڈیکل سٹور سے مل سکتا ہے۔ اس کو لائزوویٹ سیرپ کہتے ہیں، اور اس کی مقدار بھی وہی بتاؤں گا، 1 سی سی 1 ملی لیٹر، ہمیشہ یاد رکھیے گا 1 سی سی 1 ملی لیٹر جو ہے وہ آپ نے 1 لیٹر پانی کے اندر مکس کر کے اس کو پلانا ہے۔ جتنے زیادہ برڈز ہوں گے آپ اس طرح پانی کی مقدار کو بھی بڑھا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میڈیسن کی مقدار کو بھی بڑھا کے استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ملٹی ویٹامن اور ویٹامن سی آپ کے برڈز کو ہیٹ سٹریس سے، ہیٹ سٹروک سے بچا سکتے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں، اگر ہمارے برڈز کو ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ ہیٹ سٹروک ہونے کی صورت میں آپ نے فوراً دیکھنا ہے وہ برڈز کتنا شدت کا اس کو اٹیک ہوا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ برڈز جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا ہے، پر پھینک دیتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، منہ کھول کے سانس لے رہا ہوتا ہے، اور وہ جھٹکے سے سانس نہیں لیتا بلکہ منہ اس کا کھل جاتا ہے، اور وہ بے ہوشی کی حالت میں، نیند بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کو گرمی لگ چکی ہے، ہیٹ سٹروک ہو چکا ہے۔ تو فوراً سے پہلے آپ نے بالکل یخ چل پانی، ٹھنڈا پانی لینا ہے، اس کو موٹے کپڑے کے اندر بھگونا ہے، کسی بھی موٹے کپڑے کے اندر اس کو بھگو کے اس کے پروں کے اندر، اس کے بغلوں کے اندر آپ نے وہ کپڑا رکھنا ہے، اس کے پاؤں کے اوپر رکھنا ہے، اس کے چہرے کے اوپر جو چونچ کا والا حصہ یا اس کی آنکھ والا حصہ، جو سر والا حصہ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے کپڑے کو ایسے ایسے اس کے اوپر موو کرنا ہے، گیلے کپڑے کو، اور اس کو ہلکے پنکھا چلا کے نیچے رکھ دینا ہے، اور فوراً سے پہلے اس کو ویٹنری ہاسپٹل لے کے جانا ہے تاکہ وہ اس کو ہیٹ سٹروک کی صورت میں ہونے والے نقصان سے بچا سکے، اور اس کو انجیکشن لگائیں گے پاور کے، اس کے اندر 2 انجیکشن لگائیں گے۔ وہ انجیکشن لگانے کے بعد آپ کے برڈ کو ٹھنڈک کا احساس ہوگا اور وہ کب کپائے گا بھی، تو اس کی صورت میں بھی آپ نے اس کو ٹھنڈے کپڑے سے ہی ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو وہ انجیکشن 2 لگائیں گے وہ پاور کے لگائیں گے، اس کو سٹریس سے نکلنے کے لیے جو انجیکشن لگائیں گے اس سے وہ ریکور ہو جائیں گے۔ میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمیں بیماری ہونے ہی نہیں دینی چاہیے، تو بیماری سے بچانا ہے اپنے برڈز کو، ہیٹ سٹروک سے بچانا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں، لیمو پانی کا استعمال، جیسٹکسیل کا استعمال، اور لائزوویٹ سیرپ کا استعمال۔ تو اس طرح سے آپ کے برڈز جو ہیں وہ گرمی میں ہیٹ سٹروک سے محفوظ رہیں گے اور وہ صحت مند رہیں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو آپ میرے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کریں، کال کریں، 0307754082 میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ اس پہ کال کریں، اور فوراً سے پہلے کال کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے اوپر گائیڈ کیا جا سکے۔ میسج کریں گے یا ای میل کریں گے تو وہ اس میں مجھے لیٹ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ای میل میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں رابطے میں لیٹ رپلائی میں چلا جاتا ہوں، تو بہت سارے رپلائز کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے آپ سے لوگوں سے معذرت۔ تو اگر ایمرجنسی کی صورت ہو تو مجھے آپ کال کر لیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز اگر پسند آتی ہے تو شیئر بھی کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو نئی چیزیں دکھاؤں گا، نئی چیزیں بتاؤں گا، نئے میڈیسنز کے استعمال کے بارے میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان۔